آپ آلریڈی ایک ولاس پروجیکٹ ہے جس کے اوپر جہاں پر آپ کی جو انٹرویو یا اسیسمنٹ ہے وہ اس امپلائر کے، اس کمپنی کے پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہو چکا ہوا ہے، اور اب آپ کا انٹرویو اس مرحلہ پروجیکٹ مینیجر کے انٹرویو والے مرحلہ کو کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد اب آپ کو بلایا گیا کہ آ کے ایم ڈی صاحب سے ملیں۔ تو ایم ڈی صاحب انٹرویوز میں کیا پوچھ سکتے ہیں یا کیسا انٹرویو ایم ڈیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیے، انٹرویو کی جب ہم بات کرتے ہیں، انٹرویو بنیادی طور پہ ایک چھوٹا سا امتحان ہی ہوتا ہے، اور اس امتحانی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے مختلف مراحل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے مختلف درجہ بندیاں ہو سکتی ہیں۔ مراحل یوں ہو سکتے ہیں کہ پہلے آپ کو ٹیلنٹ ہنٹ والے جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ میں، اور آپ ان کو ملتے ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ تھوڑی بہت جو گفت و شنید بنیادی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ ایچ آر کو آپ کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ہیومن ریسورس کو۔ ہیومن ریسورس آپ کے ساتھ پھر فردر مطلب جو بھی قسمیں کھانا ہوتی ہیں، جو بھی وعدے کرنا ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ٹیکنیکل انٹرویو کے لیے بٹھاتے ہیں۔ پھر ٹیکنیکل انٹرویو کے بعد ایک بار پھر ہیومن ریسورسز کے بعد آپ آتے ہیں، اور ہیومن ریسورسز کی اپنی ایک پالیسی یا پروسیجر ہوتا ہے کہ جس کے تحت اگر وہ چاہیں تو اگر آپ کا ٹیکنیکل پارٹ انٹرویو کا کلیئر ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ فائنل خط و کتابت کریں، فائنل آپ کے ساتھ لکھائی پڑھائی کریں، اور آپ کو آفر لیٹر ایشو کر کے نوکری پہ رکھ لیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے بعض نوعیت میں، جیسے آپ کی نوعیت ہے معاملے کی، کہ آپ کو ٹیکنیکل انٹرویو کے بعد بھی کسی ایسے بڑے بندے سے ملوایا جائے کہ جو بندہ اس کمپنی کا مالک ہو یا اس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر ہو یا جو کرتا دھرتا ہو۔ بالعموم تو کیا ہے کہ کانٹریکٹر کی جاب کے لیے پروجیکٹ مینیجر کے درجہ پہ پہنچ کے جب آپ کا ٹیکنیکل انٹرویو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ فائنل ہو جاتے ہیں، ہاں یا نہ۔ اب یہ سمجھانے کے بعد واپس آتا ہوں کہ ایم ڈی صاحب سے آپ کا کیا انٹرویو ہوگا۔ دیکھیے، میں نے ایک ٹرم یوز کی ہے یہاں پہ، ٹیکنیکل انٹرویو۔ آپ کا ٹیکنیکل انٹرویو بیسیکلی آپ کے پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ کا جو پروجیکٹ مینیجر ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے آپ کی، اس کے ساتھ آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے پروجیکٹ پہ جہاں آپ کی ڈپلائمنٹ ہوگی، جہاں پہ آپ کو کام دیا جائے گا، اور اس ٹیکنیکل انٹرویو کے تناظر میں اس نے آپ کو اس بات سے جانچ لیا ہے اور بھانپ لیا ہے کہ آپ ایک موزوں امیدوار ہیں، اور اس پوزیشن کے لیے، اب مجھے پوزیشن کا نہیں پتہ کہ آپ کی کون سی پوزیشن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس پوزیشن کے لیے اس نے آپ کو موزوں سمجھا ہے اور اس نے آپ کو یقیناً قبول کر لیا ہے، اور وہ چاہتا ہے یا اس کے ہاتھ میں بعض فیصلے، بعض معاملات کا جو اپنے منطقی انجام کو پہنچانا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور ریکروٹمنٹ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے، اس میں صرف ریکروٹمنٹ کے لیے انٹرویوز کی ضرورت نہیں ہوتی یا کمپیٹنٹ بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ انٹرویو کے بعد جو معاملات پیسوں وغیرہ کی منظوری کے ہوتے ہیں وہ عموماً کئی کمپنیوں میں پروجیکٹ مینیجر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں لیکن فردر وہ پھر ایم ڈی لیول پہ یا ان سے اونچے لیول پہ جا کے وہ کام ہوتا ہے۔ اب ایم ڈی آپ سے کیا پوچھے گا؟ ایم ڈی موسٹلی نان ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے۔ ایم ڈی جو ہے اس کی گرفت کسی ایک مضمون پہ زیادہ نہیں ہوتی، وہ موسٹلی جو ہے وہ لیڈرشپ لیول کا بندہ ہے، اور ہائر مینجمنٹ ہے وہ۔ تو ہائر مینجمنٹ کا بندہ آپ سے ٹیکنیکل کویسچن نہیں کرے گا، یہ تو میرا اپنا جو آج تک کا تجربہ ہے میں اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں۔ وہ آپ سے یہی پوچھ سکتا ہے آج سے پہلے آپ نے سیفٹی میں کہاں کہاں کام کیا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ہمارے پاس آ کے تو کس طرح سے کام شروع کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے، ایسی مطلب ایک جنرل جو مینجمنٹ لیول کے کویسچن ہے آپ سے وہ کرے گا۔ ایم ڈی آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھے گا آپ کہاں پی پی ای پہنوائیں گے، کلر کوڈنگ کیسی کریں گے، لفٹنگ جو ہے اس میں آپ کتنے مہینوں کے بعد سرٹیفکیٹس کمپیٹنسی کے لوگوں کے رینیو کریں گے، ٹریننگ نیڈ انالیسس کیسے بنائیں گے۔ ایم ڈی آپ سے جنرل اور مینجمنٹ لیول کے سوال کرے گا۔ آپ کی سب سے پہلی جو اپیل ہونی چاہیے، سب سے پہلے جو آپ کی اپیرنس ہے، آپ ویل ڈریسڈ ہونے چاہیے۔ اب ویل ڈریسڈ سے بھی عموماً ہم ایک بڑی غلط سی بات اس کا مطلب لے لیتے ہیں عموماً کہ ہمیں بہت زیادہ شاید نیک ٹائیاں بھی پہننی چاہیے، کوٹ بھی پہننے چاہیے، ہمیں بہت زیادہ اسپائکس بھی بنانے چاہیے۔ ہر بندے کی شخصیت اپنے حساب سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری شخصیت کیسے خوب سے خوب لگ رہی ہے، تو آپ کو ایک صاف ستھرا لباس پہن کے جائیں اور اپنے کانفیڈنس کو شیک مت ہونے دیں، ٹھیک ہے؟
اور ایم ڈی کے ساتھ جب آپ بات کر رہے ہیں تو ایسا بھی آپ نے امپریشن نہیں دینا کہ آپ ایم ڈی صاحب کو کہیں اس کے سامنے ایک فقیرانہ مطلب وہ انداز پیش نہیں کرنا ہے، آپ نے اسی کے لیول پہ جا کے بات کرنی ہے جس میں سے بدتمیزی کا عنصر نہیں جل کے، جس میں عزت و احترام اپنی جگہ قائم رہے اور اس کو یہ احساس ہو کہ بندہ ہمارے لیے سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ علاوہ ازیں ایم ڈی آپ سے میکسیمم 5 سے 10 15 منٹ بات چیت کرے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کافی بھی آفر کرے، وہ اپنے درجے کا ایک بندہ ہے، اس کی اپنی طبیعت ہے، وہ لیڈرشپ لیول کا بندہ ہے، تو وہ اپنے حساب سے آپ کو ہینڈل کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اسی پروجیکٹ مینیجر کو دوبارہ کال کر لے جو اس نے پہلے انٹرویو لیا ہے، اس کو کہے کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو، اس سے کہے کہ آپ کے سامنے ریویوز دے، اور کیونکہ آپ کو تو وہ پروجیکٹ مینیجر پہلے اپروو کر چکا ہے تبھی آپ کو مارک کیا گیا ہے کہ آپ ایم ڈی کے پاس جائیں۔ سو آپ اپنا جو ہے نا اس کو کانفیڈنس کو لوز مت کریں، اور اپنے لیے ایک بہتر فضا کو محسوس کریں۔ آپ فائنل سٹیجز میں ہیں، فائنل پروسیس میں ہیں انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ٹیکنیکلی آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی سپروائزر لیول کے یا آپ سے مینجمنٹ لیول کے کویسچنز آپ ایکسپیکٹ کریں۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کیسے ہیں، آپ نے پہلے کہاں کام کیا ہے، آپ اتنے بڑے ولاز کے پروجیکٹس کو کیسے مینیج کریں گے، آپ کا آپ کوآرڈینیشن وغیرہ جو ہے اس کو کیسے انشور کریں گے، آپ نے اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کلائنٹ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کلائنٹ کو کیسے سیٹسفائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ایم ڈی کو یہ سب سے زیادہ، ایم ڈی پی ایم کے سے ابو جو لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کلائنٹ کسی طریقے سے ہم سے دور ہی رہے اور ہم سے مطمئن ہی رہے۔ تو آپ کلائنٹ کو کیسے مطمئن کریں گے، آپ نے اس سے پہلے کبھی کلائنٹ کے ساتھ کانفلکٹس جو ہیں ان کو مینیج کیا، ہینڈل کیا، اس قسم کے سوالات آپ ایک ایم ڈی لیول کے بندے سے توقع رکھیں۔ اور میری اور بشمول سب لوگوں کی دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد ہمیں خوشخبری سنائیں گے۔